الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاۃ علی اہلہا۔ میرا جو ہے وہ پروگرام صرف دعا کا تھا، لیکن اپنے محترم پیارے اور دوستوں کی حکم پہ بس ایک آدھ منٹ گفتگو کروں گا۔ اصل میں بات یہ ہے کہ یہ جو الوداع یا جس طرح صاحب نے بڑی تفصیل سے فرمائی، اس سے پہلے سر اشرف صاحب نے انتہائی مفصل بات چیت کی اس ٹاپک پہ۔ یہ الوداع آپ کی ایک ٹرم کا ہوتا ہے، آپ کے ایک مخصوص مرحلے کا ہوتا ہے، تعلقات کا یا اس رشتے کا جو اساتذہ اور شاگردوں کے درمیان ہوتا ہے، اس کا الوداع نہیں ہوتا۔ آپ جہاں پہ بھی جائیں گے ہمیں اپنے شاگرد نظر آئیں گے، اور آپ جہاں پہ بھی ہمیں دیکھیں گے ہم آپ کے اس وقت بھی استاد ہوں گے۔ لہٰذا ایک بات یہ ذہن میں رکھنی ہے۔ اور دوسری بات، اگر آپ میں سے جو 10th والے بچے ہیں کسی کے نمبر کم آئیں تو آپ نے یہ نہیں سمجھنا کہ آپ پیچھے رہ گئے ہیں۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر بچہ صرف تعلیم کے لحاظ سے، صرف لکھائی پڑھائی کے لحاظ سے، صرف ایجوکیشن کے لحاظ سے آگے بڑھے۔ ہم نے بہت سے ایسے نالائق ترین اسٹوڈنٹس کو دیکھا ہے کہ جو پڑھائی میں کمزور تھے لیکن زندگی کے باقی شعبوں میں وہ دوسروں سے آگے نکل گئے ہیں، حتیٰ کہ جو ذہین تھے وہ پیچھے رہ گئے ہیں اور جو خود ذہین تھے وہ آگے چلے گئے۔ لہٰذا آپ نے کبھی بھی یہ پوائنٹ میں نے کیوں عرض کیا ہے، یہ پوائنٹ کیوں میں نے اٹھایا، یہ صرف اس لیے کہ آپ ایسے واقعات سنتے ہیں کہ جی اس نے خودکشی کر لی۔ کیوں خودکشی کر لی؟ کہ جی اس کے میٹرک میں نمبر کم آئے تھے، وہ جو ذہنی ڈپریشن کا مریض ہو گیا۔ کیوں جی اس کے نمبر کم آئے تھے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یقین کریں، میں اپنی 38 سالہ زندگی کا آپ کو نچوڑ بتا رہا ہوں۔ جو ایجوکیشن میں پڑھائی میں جو ذہین ہوتے ہیں نا، بہت کم لوگ ہیں جو مالی طور پہ، معاشی طور پہ جو آگے نکلے ہیں، اور جو نالائق ترین لوگ تھے ایجوکیشن کے، وہ مالی حوالے سے، یہ فنانشل حوالے سے وہ بہت مضبوط ہو کے آگے گئے ہیں۔ لہٰذا یہ آپ نے کبھی بھی مایوسی کا یا گھبراہٹ کا شکار نہیں ہونا۔ نہیں، محنت نہیں چھوڑنی، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ محنت کرنا چھوڑ دیں۔ آپ کی محنت برقرار رہنی چاہیے۔ ہو سکتا ہے آپ اپنی محنت کے ذریعے کسی کی پوسٹ پر پہنچ جائیں۔ ایک پیسے والا ہے نا، آپ کے علاقے کا ایک بہت بڑا سیٹ ہے، بہت بڑا سیٹ ہے نا، لیکن اس کے باوجود اس کے پاس وہ اختیار نہیں ہے جو ایک کانسٹیبل یا ایک ٹیچر یا ایک سیکٹری یونین کونسل کے پاس اختیار ہوتا ہے۔ اس چیز کو بھی اپنے ذہن میں پہلے سے رکھنا ہے۔ دو باتیں ہوگی، اور تیسری اور آخری بات، ہم درختوں کو کہاں آتا ہے ہجرت کرنا۔ ہم درختوں کو کہاں آتا ہے ہجرت کرنا، تم پرندے ہو شجر چھوڑ کے جا سکتے ہیں۔ دعا ہے کہ پروردگار اپنے حبیب، ان کے لجپالال اور ان کے پیارے اصحاب باوفا کے صدقے میں آپ تمام کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، اور آپ تمام بچوں کو دینی دنیاوی ہر لحاظ سے کائنات کی ہر خیر عطا فرمائے۔ خصوصاً جو ہمارے عزیز بچے 10th والے ہیں ان کو بھی، اور 9th والوں کو بھی اللہ پاک ان کے امتحانات میں کامیابی کامرانی عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمارے تمام ان دوستوں کی، ہمارے بڑے بھائیوں کی، ہمارے تمام کولیگس کی، ہمارے تمام ان ساتھیوں کی زندگیاں دراز فرمائے۔ اللہ پاک ان کی توفیقات خیر میں بھی اضافہ فرمائے، اور اللہ پاک آپ تمام کی، تمام حاضرین کی، آپ کے اہل و عیال کی جو دینی دنیاوی جائز حاجات ہیں، وہ علیم بذات صدور اپنی کملی والے کے صدقے میں مقبول فرمائے، تم تکلیف غم مصیبت پریشانی دور فرمائے۔ اور اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو دنیا اور آخرت میں کسی بھی کمینے شخص کا محتاج نہ فرمائے، اور آپ تمام حاضرین کے مال رزق میں اضافہ وسعت برکت کثرت خیر عنایت فرمائے۔ ہاں جی بالکل۔ اور اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک اپنے حبیب کے صدقے میں، اپنے حبیب کے نالین کے صدقے میں جمیع مرحوم مومنین مومنات، مسلمین مسلمات، بالخصوص ہمارے وہ دوست، ہمارے وہ سینئر، ہمارے وہ ساتھی جو کل تک ہمارا حصہ تھے اور آج ہمارے درمیان نہیں ہے، اللہ پاک ان تمام ہمارے مرحوم اساتذہ کی، ہمارے مرحوم اسٹاف کی مغفرت فرمائے، انہیں جنت الفردوس میں مقام اعلیٰ عطا فرمائے، ان کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرمائے۔ اللہم تقبل منا انک انت السمیع الدعاء، اللہم